السلام علیکم۔ فارورڈ پبلک اسکول جماعت دہم کی ای لرننگ کلاس میں خوش آمدید۔ بچوں، ہمارا مضمون ہے اردو اور سبق نمبر 8 ہے ہمارا عنوان۔ حصہ اول میں ہم لوگ اس سبق کی پڑھائی اور وضاحت کر چکے ہیں۔ کچھ حصے کی بقیہ حصے کی پڑھائی اور وضاحت ہم لوگ اب حصہ دوم میں کریں گے اور ساتھ ہی مشق کی جانب بھی بڑھیں گے۔ آئیے جاتے ہیں چیپٹر کی جانب۔ جی بچوں، ہم لوگ یہ سفر نامہ پڑھ رہے ہیں قدرت اللہ شہاب کا، جس کا نام ہے سراب منزل۔ اب تک ہم نے اس میں یہ پڑھا، یہ ایک حج کا سفر نامہ ہے کہ مینا کے پہاڑیوں کی جانب بڑھے ہوئے تھے زائرین۔ آگے دیکھتے ہیں، اگلی صبح لاکھوں کا یہ قافلہ میدان عرفات کی جانب روانہ ہوا۔ ان کے پیچھے پیچھے میں بھی وہاں پہنچا۔ میں کون؟ مصنف قدرت اللہ شہاب۔ کچھ لوگوں نے جبل رحمت کے دامن میں بیٹھ کر وقوف کیا، یعنی کہ آرام کیا، کچھ دیر وقفہ کیا، رکے۔ میں نے بھی کہیں جگہ ڈھونڈ لی۔ شام کو سب کے پیچھے پیچھے مزدلفہ پہنچا۔ مزدلفہ کی چاندنی رات ختم ہوتے ہی اس عظیم الشان تنہائی کے لمحات بھی رخصت ہو گئے جو مینا، عرفات اور مزدلفہ میں لاکھوں کے ہجوم نے مجھے عطا کیے تھے۔ بیٹا، حج کا سفر ایک ایسا سفر ہوتا ہے کہ بے شک اپنے ساتھیوں کا لوگ خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن اس دوران ہر کوئی اپنی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ کسی کو دنیاوی عیش و آرام، کھانے پینے کی یا آرام و سکون کی تلاش نہیں ہوتی، بلکہ ان کی تلاش کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، کہ ہم لوگ کسی طرح سے اپنے اللہ کو خوش کر لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری یہ جو عبادت ہے اس کو قبول منظور فرما لے۔ ہجوم عرفات کی تنہائی میں سکون ہی سکون تھا۔ مراحل حج سے فارغ ہو کر مکہ معظمہ واپس آتے ہی میرے سر پر مدینہ منورہ پہنچنے کی دھن سوار ہو گئی۔ اب چونکہ یہ بھی حج اور عمرے کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ جا کے لوگ کچھ دن وہاں قیام کرتے ہیں، روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں، تو اب مصنف نے بھی مدینہ منورہ جانا تھا اور ان کو یہ لگن تھی کہ وہ جیسے تیسے وہاں پہنچ جائیں۔ لیکن معلم عبدالرازق محبوب نے بڑی سنگ دلی سے مجھے سمجھایا کہ میرے مدینہ شریف روانہ ہونے کی تاریخ سعودی حکومت سے مقرر ہو کر آئے گی۔ اس وقت تک میں صبر سے کام لوں اور بار بار اپنا پاسپورٹ مانگ کر اسے دکھ نہ کروں۔ دکھ، تنگ، پریشان۔ معلم سے مایوس ہو کر میں نے خانہ کعبہ کی راہ لی۔ سڑک پر سامنے سے پاکستان کی ایمبیسی کی ایک کار آتی ہوئی دکھائی دی۔ کار میں سفارت خانے کا کچھ عملہ سوار تھا۔ ان میں سے ایک صاحب مجھے پہچانتے تھے۔ انہوں نے کار روکی اور الیک سلیک کے بعد چھوٹتے ہی پوچھا، الیک سلیک، سلام دعا، آپ مدینہ منورہ چلیں گے؟ جی ہاں ضرور، میں نے بوکھلا کر کہا، لیکن کیسے؟ انہوں نے بتایا کہ خشکی کے راستے سے آیا ہوا پاکستانی حاجیوں کا ایک قافلہ آج شام جدہ سے مدینہ روانہ ہو رہا ہے۔ اگر میں اس میں شامل ہونا چاہوں تو ابھی ان کے ساتھ کار میں بیٹھ کر جدہ روانہ ہو جاؤں۔ میں نے بھاگ دوڑ کر الوداعی طواف کیا، نالے کے کنارے سے اپنے سامان کی پوٹلی اٹھائی اور ایمبیسی کے عملے نے میرے معلم سے میرا پاسپورٹ وصول کیا اور پورے 3.5 گھنٹے کے اندر اندر میں قافلے کی بس میں بیٹھا ہوا سوئے مدینہ روانہ تھا۔ سوئے مدینہ، مدینہ کی جانب، مدینہ کی طرف۔ اس زمانے میں جدہ سے مدینہ جانے والی سڑک پختہ نہ تھی، بس ایک کشادہ سا روڑے دار سا راستہ تھا۔ کشادہ مطلب کھلا اور روڑے دار ناہموار قسم کا، جو کہیں سے کچا تھا اور کہیں سے سنگلاخ مطلب پتھریلا۔ ہمارا قافلہ بھی رات بھر چلتا رہا۔ صبح 10 بجے کے قریب مدینہ سے 4-5 میل اس طرف رک گیا۔ یہاں ایک کنواں تھا جس پر رہٹ چل رہا تھا۔ قافلے والوں نے یہاں اتر کر غسل کیا، نئے کپڑے پہنے۔ میری عمر اس وقت 32-33 برس تھی۔ بچے اس لائن کو، اس سینٹنس کو انڈر لائن کریں، اکثر آبجیکٹیوز میں آتا ہے کہ مصنف کی عمر اس وقت کیا تھی۔ مسجد نبوی تک پہنچتے پہنچتے میری آنکھیں سرخ ہو کر سوج گئی تھیں۔ ظاہر ہے وہ پتھریلا راستہ تھا، ناہموار، تو راستے کے گرد و غبار کی وجہ سے آنکھیں سوج گئی تھیں اور راستہ نظر آنا مشکل ہو گیا۔ ایک بھلے آدمی نے میری رہنمائی کی اور مجھے باب جبریل تک پہنچا دیا۔ باب جبریل پر عاشقان رسول کا ہجوم تھا۔ دیکھیں، مسجد حرم میں داخل ہونے کے لیے مختلف دروازے ہوتے ہیں اور ہر دروازے کو نام دیا گیا ہے تاکہ لوگ پہچان سکیں، آسانی سے اپنے آنے جانے کا راستہ معلوم کر سکیں۔ تو مصنف جس راستے سے داخل ہوئے تھے اس کا نام تھا باب جبریل۔ ایک نورانی صورت بزرگ چٹائی پر بیٹھے لوگوں کے جوتے سنبھالنے میں مصروف تھے۔ میری آنکھوں میں اب تک دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ میں بھیڑ کے ریلے میں پھنس گیا، یعنی بہت زیادہ رش میں پھنس گیا۔ ایک مقام پر لوگوں سے ٹکرا کر جوتوں کے ڈھیر پر اوندھے منہ گرا۔ اوندھے منہ، الٹے منہ۔ جوتوں کی رکھوالی کرنے والے صاحب نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور اپنے پاس چٹائی پر بٹھا لیا۔
وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتے تھے اور انہوں نے مجھے پانی پلایا، ایک ڈاکٹر کی دکان پر لے جا کر میری آنکھوں میں دوائی ڈلوائی جس سے مجھے آرام ملا۔ یہ صاحب مشرق اور مغرب کے بہت سے ملکوں کی سیاحی کر چکے تھے۔ سیاحی مطلب گھومنا پھرنا۔ عربی تو ان کی مادری زبان تھی، اس کے علاوہ ترکی، فارسی، انگریزی اور فرانسیسی سے بھی آشنا تھے۔ آشنا واقف یعنی بولنا جانتے تھے۔ 18-19 برس سے روضہ رسول اور مسجد نبوی کی صفائی کے انتظامات سے وابستہ تھے یعنی جڑے ہوئے تھے۔ رضاکارانہ طور پر باب جبریل کے باہر جوتے سنبھالنے کے کام میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔ ایک روز نے رضاکارانہ مطلب اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک روز تو جوتے رکھنے والے صاحب نے مجھ پر اپنی کرم فرمائی کی انتہا کر دی۔ عشاء کے بعد مسجد نبوی کے دروازے بند ہونے لگے تو انہوں نے مجھے تہجد کی اذان تک اپنے ساتھ رہنے دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے جالی مبارک کے اندر اس عرش برین جیسی مقدس زمین پر مجھے اپنی پلکوں سے جاروب کشی کی بھی اجازت فرمائی۔ دیکھیں، روزہ رسول پر حاضری کے لیے انہوں نے اوقات مقرر کر رکھے ہیں کہ اس وقت میں وہاں حاضری دینی ہے اور اس وقت میں وہاں پر حاضری ممنوع ہے، جانا منع ہے، مطلب دروازے بند کر دیتے ہیں، راستہ بند کر دیتے ہیں۔ لیکن جوتے سنبھالنے والے شخص نے مصنف پر کیا کرم فرمائی کی کہ ان کو رات کے ٹائم وہاں پر حاضری کی اجازت دی کہ وہاں جائیں اور سجدہ کریں، نوافل ادا کریں۔ 2-3 روز بعد کراچی جانے والا جہاز جدہ کی بندرگاہ پر سفر کے لیے تیار تھا، یعنی کہ بس اب واپسی تھی، اپنے ملک واپس آنا تھا۔ ایمبیسی کا عملہ حاجیوں کو الوداع کہنے آیا ہوا تھا۔ ہم رخصت ہوئے۔ وطن واپس پہنچ کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں حج کی منزلیں طے کر کے نہیں بلکہ محض سراب منزل کے پیچھے بھاگ کر واپس آیا ہوں۔ دیکھیں، سمجھتے ہیں ہم اس جملے کو، کمپلیٹ کر لیں۔ سر تو میں نے منا میں منڈوایا تھا لیکن اولے کراچی میں آ کر پڑے جب میں جھوٹ فریب اور حرص کی دلدل میں ایک بار پھر پہنچ چکا تھا۔ بچوں، مصنف نے یہاں کہا کہ بلکہ میں محض سراب منزل کے پیچھے بھاگ کر واپس آیا ہوں، یعنی انہوں نے جو حقیقت کے قریب ترین زندگی گزاری وہاں پر، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہاں زندگی گزاری، دنیا کی خرافات کو بھولے ہوئے تھے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ جیسے وہ میری نظر کا ایک دھوکہ تھا، وہ سب مجھے ایک خواب لگ رہا ہے۔ اب جب کہ میں اپنے ملک واپس آ گیا ہوں تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، یعنی کہ میں جب اپنے وطن واپس آیا ہوں، یہاں پر آ کر وہ کہہ رہے ہیں زندگی کو کہ جھوٹ فریب اور حرص کی دلدل۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان اپنے روزمرہ زندگی کی بھاگ دوڑ میں بزی ہے، زندگی میں سہولتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، لیکن وہ مقام ایسا مقام ہے جب کہ ہم لوگ حج یا عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں کہ اگر ہم لوگ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو وہ بھی ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اور پھر وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے ہوتے ہیں، وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ ان سے خوش ہو جائے۔ تو یہاں پر مصنف آ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جیسے ایک خواب تھا جس کو کہ میں وہیں چھوڑ آیا ہوں اور میں واپس اسی حرص و ہوس کی دلدل میں لوٹ آیا ہوں۔ بچوں، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کی مشق کی جانب۔ جی، مشق ہے ہمارے پاس اس چیپٹر کی۔ السوڈان میں عازمین حج کی تعداد کتنی تھی؟ آپشنز دیے گئے ہیں آپ کو، دیکھیں 750 رائٹ آپشن ہے۔ نوفل صاحب بہت بڑے تاجر تھے، کہاں کے؟ اسکندریہ کے۔ کسٹم ہاؤس کے آس پاس اپنا دفتر لگائے بیٹھے تھے، کون؟ معلم۔ سراب منزل سفر نامہ ہے، ترکی کا، عمرے کا، حج کا یا روس کا؟ تو حج کا۔ مصنف کے مطابق اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 32-33 برس، 25-26، 40 برس یا 60 برس؟ تو 32-33 برس رائٹ آپشن ہے۔ دیکھیں جی، اب سوالات ہیں۔ مصنف نے تحریک پاکستان پر روشنی ڈالی تو سننے والوں کی جو کیفیت ہوئی اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ یعنی لوگ بہت حیران ہو رہے تھے کیونکہ انہیں بہت سارے لوگوں کو، بیشتر لوگوں کو اس وقت کے حالات کا علم نہیں تھا کہ مسلمانوں نے کتنی تکالیف سے حاصل کی تھی پاکستان کی سرزمین۔ ڈیٹیلڈ آنسر جو ہیں وہ آپ کے نوٹس میں آپ کے پاس ہیں، آپ لوگ انشاءاللہ اس سے یاد کر لیں گے۔ یہ تو ہم لوگ صرف دہرائی کر رہے ہیں کہ جو چیپٹر ہم نے پڑھا ہے اس کے حوالے سے ہمیں کویسچنس کے آنسر آ رہے ہیں یا نہیں۔ بارش والا دن ساس اپنی بہو کو کس بات پر بھلا سنا رہی تھی؟ یعنی کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو اس لیے سوچ سمجھ کر بات منہ سے نکالا کرو۔ مینا سے عرفات کی طرف حاجیوں کی روانگی کا حال، یعنی کس طرح حاجی گئے؟ یعنی کچھ پیدل جا رہے تھے، کچھ کو جانے کے لیے ٹرانسپورٹ سہولت میسر تھی، لیکن زیادہ تر جو عازمین تھے وہ پیدل ہی جا رہے تھے۔ جوتوں کی حفاظت کرنے والے شخص نے مصنف کی کیا مدد کی؟
مصنف کی یہ مدد کی کہ ان کی آنکھوں میں دوائی ڈلوائی اور انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے، پھر رات کو ان کو مسجد حرم میں رہنے دیا اور روضہ رسول پر حاضری کی بھی ان کو سعادت نصیب فرمائی۔ اچھا جی، اگلا کویسچن ہے، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ سر تو میدان میں منڈوایا تھا لیکن اولے کراچی میں آ کر پڑے۔ یعنی کہ مصنف نے کہا یہ بھی عمرہ اور حج کی ادائیگی کے بعد ایک حصہ ہے اس کا کہ جو مرد حضرات ہیں وہ سر منڈواتے ہیں اور عورتیں بھی اپنے بالوں کا کچھ حصہ کاٹتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ میں نے سر تو وہاں منڈوا لیا تھا لیکن اولے کراچی میں آ کر پڑے، یعنی میرے ہوش تب ٹھکانے آئے جب میں واپس اپنی حرص و ہوس کی دنیا میں آ گیا، دنیاوی خرافات میں آ کر پڑ گیا۔ درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مطلب واضح ہو جائے۔ دیکھیں، خوش دلی کا مطلب ہے اچھی خوش اسلوبی سے، اچھے طریقے سے۔ اچھا، بے ساختہ، اچانک، ایک دم۔ نصب العین، ایک روٹین کہہ لیں جس کو۔ حق الیقین، پورا یقین۔ جمع غفیر، بہت زیادہ رش۔ رواں دواں، بڑھنا، آگے جانا۔ سروکار، غرض، مطلب۔ نحیف و نزار، بہت زیادہ کمزور۔ تو جملے بھی ہم نے اس کے بنانے ہیں، جملوں میں استعمال کر کے درج ذیل الفاظ کی تذکیر و تانیث واضح کریں۔ اچھا جی، یہ اب ایسے الفاظ ہیں جن کے ہم جملے اس طریقے سے بنائیں گے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث۔ جیسے گرمی، تو آج بڑی زوردار گرمی ہے، تو بڑی سے واضح ہو گیا کہ گرمی لفظ کیا ہے؟ مؤنث۔ حج، ارکان اسلام میں سے حج ایک اہم رکن ہے۔ آواز، کوئل کی آواز بڑی سریلی ہے۔ پانی اپنے پورے بہاؤ پر تھا۔ رات بہت ٹھنڈی تھی۔ چادر، میں نے اپنے اوپر چادر لپیٹ لی۔ لڑائی، دو بچوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ مطلب ان سے واضح ہو سکے ان جملوں سے کہ یہ ورڈ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ آپ نے جملہ بنانے کے بعد آخر میں مذکر مؤنث مینشن کرنا ہے۔ بس، دور سے آتی ہوئی بس بہت رفتار میں لگ رہی تھی۔ ٹرک اپنی بناوٹ کے لحاظ سے ایک خوبصورت ذریعہ آمد و رفت ہے۔ خیمہ، لوگوں نے جگہ جگہ خیمے لگائے ہوئے تھے۔ اچھا جی، اب جملہ معترضہ آ گیا ہمارے پاس آگے۔ جملہ معترضہ ایسا جملے کو کہتے ہیں جو کہ اصل جملے کی وضاحت کے لیے آئے۔ دیکھیں، جیسے میں پڑھ کے آپ کو یہ سناتی ہوں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ حکیم محمد سعید مرحوم ایک منجھے ہوئے سفر نامہ نگار تھے، خدا انہیں جنت نصیب کرے۔ دیکھیں، ایک منجھے ہوئے سفر نامہ نگار تھے، مطلب یہ ان کی پہچان کے لیے آیا ہے، ان کی وضاحت کے لیے آیا ہے، تو اس لیے یہ جملہ معترضہ قرار دیا جائے گا۔ پھر لطیف صاحب ہمارے گھر آئے تھے، تو لطیف صاحب کون ہیں؟ اب اس بات کی وضاحت کے لیے ہمارے پڑوسی بیچ میں لکھ دیا گیا ہے، تو یہ جو ہے یہ جملہ معترضہ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ پھر اسلام آباد پاکستان کا خوبصورت شہر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ادھر دارالخلافہ بیچ میں لکھ دیا گیا ہے جو کہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اسلام آباد پاکستان کے کون سا شہر ہے، کیا حصہ ہے، کیا اہمیت ہے اس کی۔ اکرم تمہارا چچا زاد امتحان میں اول آیا۔ اب اکرم ہم تو نہیں جانتے اکرم کون ہے، تو تمہارا چچا زاد یعنی یہ اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ اکرم کون ہے۔ پھر انارکلی امتیاز علی تاج اردو کے نامور ڈرامہ نگار کا شاہکار ہے۔ دیکھیں، انارکلی امتیاز علی تاج کا ایک ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن امتیاز علی تاج کون تھے؟ اردو کے نامور ڈرامہ نگار، یعنی اس کی یہ وضاحت کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آپ کے پاس آگے ایک کویسچن آ جاتا ہے، مرکب۔ مرکبات دیکھیں، مرکب کے لغوی معنی ہیں ترکیب، دیا ہوا، ملایا ہوا۔ قواعد کی روح سے مرکبات سے مراد دو یا دو سے زائد کلمات کو ملانا یا ترکیب دینا ہے۔ مرکبات کی دو اقسام ہیں، مرکب تام، وہ مرکب جس سے سننے والا پورا مطلب سمجھ سکے، مثلا چاند اور تارے آسمان پر چمکتے ہیں، عمیر ذہین لڑکا ہے۔ پھر مرکب ناقص، وہ مرکب جس سے سننے والا پورا مطلب نہ سمجھ سکے، مطلب چاند اور تارے، ذہین لڑکا، مطلب بات ادھوری رہ جائے، ٹھیک ہے۔ اب مرکب ناقص کی کئی اقسام ہیں، جیسے مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب عطفی، مرکب جاری۔
جی بچوں، امید ہے آپ کو آج کے اس لیکچر کی چیپٹر کی پڑھائی، وضاحت اور ایکسرسائز کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایکسرسائز آپ کے پاس نوٹس میں بھی ہے، اس میں سے بھی آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔